ناظرین، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، السلام علیکم، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تبھی میرے یہیں پاس میں پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ اجلاس جاری ہے۔ بلاول بھٹو نے ابھی بات کی اور بلاول بھٹو نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کے حوالے سے موجودہ حکومت کی پالیسی پر تنقید کی ہے۔ موجودہ حکومت نے کشمیر کے معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ یہ بات نہ صرف بلاول کر رہے ہیں بلکہ پوری اپوزیشن اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کل 5 اگست تھا، ہم سب نے ریلیاں نکالی، ہم سب نے احتجاج کیے، سیاسی طور پر ہم نے اپنا ایک نقشہ بھی دیا جس میں سارے کشمیر کو پاکستان کا حصہ، پاکستان کے حصے کے طور پر ہم نے دکھایا بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، کیا موجودہ حکومت نے اس پالیسی پر اپوزیشن کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جن کے نمائندے اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ان کو اعتماد میں لیا یا نہیں لیا؟ اگر اعتماد میں لیا تھا تو یہ جو بار بار اعتراض شہباز شریف صاحب کی جانب سے، بلاول صاحب کی جانب سے یا تمام اپوزیشن کی جانب سے آ رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے؟ تو ضروری ہوتا اور اچھا ہوتا اگر حکومت وقت کشمیر کی پالیسی میں ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی، کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے شروع میں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے نیب نے نئے بلاوے شروع کیے ہیں، اور اس مرتبہ بلاؤں میں صرف مریم نواز شامل نہیں ہیں بلکہ چیف منسٹر آف پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بھی انہوں نے بلا لیا ہے۔ اور وہ کیس یہ ہے کہ انہوں نے لائسنس ایشو کیے ہیں، شراب کے لائسنس، اس حوالے سے بزدار صاحب کو بلایا۔ 11 اگست کو مریم نواز صاحبہ کو بلایا، 12 اگست کو عثمان بزدار صاحب کو بلایا۔ اب نیب پر بہت ساری تنقید مختلف اداروں کی جانب سے ہو رہی تھی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جو اکاؤنٹیبلٹی کو دیکھتی ہے وہ بھی نیب کی کارکردگی کو اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے جو بار بار الزامات اور لگتے ہیں نیب پر، اس حوالے سے بھی نیب پر شدید تحفظات ہیں، عالمی اداروں کو بھی ہیں، اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ متعدد بار نیب کی کارکردگی پر اور اب تو نیب کی برتیوں پر بھی اعتراض کر چکی ہے اور تحفظات کا اظہار کیا۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ سیاستدان، اپوزیشن پارٹی کے لوگ، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ کے اپوزیشن جماعت تھی، اس کے بعد 2013 کے الیکشن کے بعد جب نون لیگ برسر اقتدار آئی تو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لوگ تھے، یا آج جب تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ، جب بھی اپوزیشن میں پارٹیز آتی ہیں وہ نیب کے قانون کے خاتمے کی بات کرتی ہیں۔ تو نیب کے کو اگر بطور ادارہ مضبوط کرنا ہو اور اس کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم نیب کو بند کرنے کی بات کریں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی بات ہو رہی تھی، عید گزر چکی، عید کے بعد رہبر کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، اے پی سی بلائی جانی تھی، لیکن اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت اپوزیشن کی جانب سے نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب پنجاب میں اگر تبدیلی ہوئی تو عمران خان صاحب کے بڑے اتحادی جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، پنجاب میں ایک اہم اتحادی ہے، فیڈرل میں ایک اہم اتحادی، انہوں نے کہا کہ اگر عثمان بزدار کی تبدیلی کی بات کی گئی تو اگلا آپشن پرویز الہی صاحب ہوں گے۔ تو انہی 3 ٹاپکس پر ہم بات کریں گے۔ مجھے ابھی جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار کا۔ شدید بارش ہے کراچی میں اس وقت، اور بارش کے بعد ماحول سڑکوں کا بڑا ابتر ہو چکا ہے۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے امریکہ سے سینئر تجزیہ کار رضا رومی صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ اگر وہ جوائن کریں گے۔ سیکنڈ ہاف میں ہمارے ساتھ ہوں گے نذیر لغاری صاحب، ان کا شکریہ۔ پی جے امیر صاحب ہمارے ساتھ ڈی ایس این جی لنک پہ تھے، لیکن ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اس وجہ سے انہیں ہمیں ڈراپ کرنا پڑا ہے۔ تو اگر کوئی اور ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوا تو ان کا بھی شکریہ ادا کر دیتے ہیں ہم پہلے ہی۔ تو بریگیڈیئر حارث صاحب، ایک تو سب سے پہلے میرے سوال سے پہلے ذرا جلدی سے بتا دیجئے اس وقت کراچی کی صورتحال۔ خبروں میں تو یہی ہم سن رہے ہیں، ابھی پبلک نیوز کی جو 9 بجے کی ہیڈ لائنز خبر نامہ تھا پورا، اس میں ایک بڑا لمبا چوڑا تذکرہ تھا کراچی کی حالت زار کا۔ جلدی سے کامنٹ کر دیجئے سر، کیا صورتحال ہے؟ کراچی کے بعد بہت تیز بارش ہوئی ہے، میں کلفٹن میں رہتا ہوں، سارا پانی وہ ڈوبا ہوا ہے، یہاں پر کمپلیٹ ایریا فلڈڈ ہے، اور یہی کراچی کی پرابلم ہے۔ اسی لیے آئی تھنک ابھی وہ این ڈی ایم اے کو اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایف ڈبلیو کو ٹاسک دیا کہ نالوں کی صفائی کریں، ڈرینیج سسٹم ٹھیک کریں تاکہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ادروائز بہت پرابلم ہے لوگوں کو، بہت خاص طور پہ بجلی چلی جاتی ہے، بجلی جاتی ہے، 7 کمروں میں کرنٹ آ جاتا ہے، ساری چیزوں کی۔ بالکل صحیح سر، آگے بڑھوں گا، ٹاپک نہیں ہے یہ میرا، لیکن جلدی سے بتا دیجئے کہیں لیٹ ہو گئے سندھ گورنمنٹ کراچی کے معاملے کو لیتے، لیکن کیونکہ مونسون تو شروع ہو کے اب ختم ہونے والا ہے نا، اب ہم نالے صاف کر رہے ہیں، اب ہم گٹر لائنز کو صاف کر رہے ہیں، سیوریج لائنز کو صاف کر رہے ہیں، تو یہ اقدامات تو 3 مہینے پہلے ہونے چاہیے تھے۔ ایبسولوٹلی 3 مہینے پہلے، مانسون سے پہلے سب کچھ چیک ٹپ ٹاپ کر کے رکھا ہوتا، صفائی ہوتی، کسی کو پرابلم نہ ہوتی، کوئی جان قیمتی جان ضائع بھی نہ ہوتی اس پر۔ بالکل صحیح، ہم دیکھا کرتے تھے، یہ تعریف نہیں کر رہا، جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو لاہور کی سڑکوں پر وہ پہلے ہی
جون کے شروع میں ہی کیمپس لگا دیا کرتے تھے, مونسون کیمپ, جو کہ جولائی اور اگست کی بارشوں کو رسپانس کیا کرتے تھے. بھلے کس حد تک وہ کامیاب ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے یہ الگ بحث ہے, لیکن بر وقت اقدامات کہیں نہیں کیے گئے. پنجاب میں بھی یہی حال ہے, کے پی کے میں بھی یہی حال ہے, سندھ میں بھی یہی حال ہے. تو حکومت وقت کو چاہیے, وہ کسی کی بھی ہو, کہ عوام کی ریلیف کے لیے بہتر طور پر کام کرے. سر, کشمیر پر ایک متحدہ پالیسی بننی چاہیے تھی. متحدہ مطلب کہ حکومت چاہتی اور حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی, تاکہ کشمیر پر جب بھی بات ہوتی تو ہم ایک کنسنسس سے بات کر سکتے. پر ایسا نظر نہیں آتا سر. اپوزیشن بینچوں کی جانب سے جب بھی کوئی کشمیر پر بات کرتا ہے وہ حکومتی اقدامات پر تنقید کرتا نظر آتا ہے, جس سے ایک غلط میسج جا رہا ہوتا ہے ہندوستان میں بھی اور عالمی دنیا میں بھی. سر جی دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آئی تھنک ایک دن پہلے 4 اگست کو اپوزیشن کے لیڈرز کو بلا کے اور وہاں پہ فارن آفس میں بریف بھی کیا, خاص طور جو پولیٹیکل میپ دکھایا گیا ہے. پھر باقی لوگوں بھی فارن منسٹر نے کافی بریفنگ کی ہے, ہیپن ٹو بی دیئر آلسو, وہ بھی ہم نے ساری بریفنگ دیکھی. لیکن اس سے بہتر تھا کہ اور ایک ہفتہ 10 دن پہلے ضرور اپوزیشن کو دعویٰ دیتے, بٹھاتے, سب سے کنسرنی کریٹ کرتے, جوائنٹ سیشن اسمبلی کا سینٹ کا کر کے ریزولوشن پاس تو کیا لیکن کچھ پہلے کر لیتے, تو اس سے اور زیادہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی. ایشو یہ کہ پی ٹی آئی کو نیگوشیٹنگ اسکل جو ہے نا وہ ان کی ٹیم کے اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور اس میں ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے دوز ہو آر ریئلی گڈ اسکلس, جو کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں, کنونس بھی کر سکتے ہیں, اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ ضروری ہے اس چیز کے لیے. لیکن اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس میں لیک کیوں ہو رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ایک بڑا لارج پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, وہ لوگوں سے بات کرنا جانتے ہیں, مختلف پارٹیوں میں ان کے جاننے والے تعلقات والے بھی ہیں, تو وہ اعتماد میں لے سکتے تھے. بٹ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں سکسیسفل نہیں ہوئے, یا انہوں نے اس پر کام بھی نہیں کیا جس بات کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں. سر میرے خیال میں فارن منسٹر نے اپنے یہ کشمیر کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کیا یہ پولیٹیکل میپ بنانے کے لیے, اور اس کے بعد لوگوں کو بریف کرنے کے لیے. پہلے انہوں نے میٹنگ کی جس میں وہ کافی پولیٹیکل لیڈرز تھے, سب پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز وہاں پر آئے. پھر فارن آفس میں بریفنگ کی, جرنلسٹ کو کی بریفنگ, وہ اس میں بزی رہے. حالانکہ ان کو یہ بالکل کافی مزے ہوئے پولیٹیشین ہیں, ان کی رسپیکٹ بھی ہے. اسی طرح 3-4 لیڈرز کو ملا کے اپوزیشن کو لے آتے تو, اور لیڈرز کو لے آتے تو بہت بہتر ہوتا. لیکن 5 اگست کو اگر ہم ویسے اوور آل دیکھیں تو اس بڑا اچھا گورنمنٹ نے کیا, جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا, کہ جس طریقے سے 5 اگست کو منایا گیا ہے اور یوم اتصال بنایا کشمیریوں کے لیے بہت. لیکن آئی ایکسپیکٹڈ 2-3 چیزیں اور زیادہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی, جو انہوں نے نہیں کی ہیں. اگر وہ کر لیتے تو ہماری بھی دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ پورا 1 سال گزر گیا, انڈیا نے وہاں پر قبضہ بھی کر لیا, 370 کو ریووک کیا, 35A کیا, پھر اس کے بعد CAA, NRC, منورٹیز کے ساتھ ظلم سب, اور ابھی بھی کشمیر میں 1 سال ہو گیا لاک ڈاؤن کیا ہوا, بند کیا ہوا ہے. We have to tell world that we are a nuclear country and now we should start behaving like a nuclear country. ہمیں ایٹ لیسٹ اس کو پوسچر کو اور امپروو کرنا چاہیے تھا. ہم انڈیا کو کہتے ہیں جی آج کے بعد, بلکہ اپنے وارن کر دیتے ہیں امریکہ کو, یونائٹڈ نیشن کو, جی ہم مجبوراً کمرشل فلائٹ سب بند کریں گے, 5 اگست کو اناؤنس کریں گے, انڈیا سے تجارت بالکل ختم کریں گے. ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ افغانستان میں کیا, ہم نے افغان طالبان کو امریکن سے بٹھایا, معاہدہ کرایا, ابھی افغان طالبان کو ہم بولے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم شاید اپنے ٹروپس کو تھوڑے سے شفٹ کرنے پڑے پوسٹر ایسٹرن بارڈر پہ, کیونکہ انڈیا میں تھریٹ کر رہے ہیں. لیکن سر یہاں پر ایک پوائنٹ ہے سر, ایک پوائنٹ یہاں پر میں چاہوں گا ذرا اس کو بھی آپ کلیئر کر دیے, کہ جب ہم بات یو ایس کی کرتے ہیں تو ٹرمپ تو 2 مرتبہ کہہ چکے, جب بھی ہم نے بات کی کہ ہمارے یہ مسائل ہیں ہندوستان کے ساتھ, ٹرمپ تو ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی میں نیگوشیٹ کرا دیتا ہوں, اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں. جو مطالبات آپ رکھ رہے ہیں یا جو باتیں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہ تقریباً سبھی پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, فلائٹس بند ہو جانی چاہیے, تجارت ختم ہو جانی چاہیے, ایک بولڈ سٹیپ پاکستان کو لینا چاہیے. لیکن یو ایس یا عالمی جو ممالک ہیں, دیگر ممالک, وہ شاید اس بات میں پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. سر عالمی برادری دیکھیں یہی بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ایک ریٹورک ہے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے میں تیار ہوں, ہی نوز کہ انڈیا کو ان کی مرضی سے, ان کے کانسینٹ سے انڈیا نے یہ کیا ہوگا, اس کے وہ نہیں کر سکتے, بیکاز امریکنز آر یوزنگ انڈیا ایز اے پراکسی اگینسٹ چائنا, پاکستان, سی پیک اینڈ آلسو ساؤتھ چائنا سی, سب کے لیے وہ اس کو استعمال کریں. یہ ہمیں بڑا کلیئر بات پتہ ہے. پاکستان کو ایک اسٹیپ اور فارورڈ لینا چاہیے, کہ ہمیں آج کے دن اور ان سے الحاق کے لیے, ان سے سپورٹ کے لیے, ان کی آواز بننے کے لیے,
ہم سب کہتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان نے بہت ایفرٹ کیا ہے, وی ڈو اگری, انٹرنیشنلائز ہو گیا وہ مودی کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے. بٹ ہم یہاں تک آپ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹرڈ ہے اس میں یہ ہے, اگر کوئی ملک کسی پہ قبضہ کر لیتا ہے جس طرح انہوں نے کشمیر پہ کیا ہے, اس کا رائٹ ہے ہم اسٹرگل کرنے کا ان کے نوجوانوں کا, اور ان کو اگر وہ سپورٹ مانگتے ہیں تو وہ دینی پڑتی ہے. اگر پاکستان سے مانگے تو وی شوڈ گیو, ہمیں ایٹ لیسٹ کہتے پہلے 2 مہینے پہلے وارن کرتے دنیا کو کہ ہم مٹیریل سپورٹ کریں گے. انڈیا نے بلوچستان میں کیا کر رہا ہے اوپنلی, لیکن سر میری بات سن لیں بریگیڈیئر صاحب اس چیز کو بھی کلیئر کر دیں نا. آج دنیا بھر میں ہندوستان یہ بات باور کرا چکا ہے کہ اگر کشمیر میں لوگ آزادی کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں, گنز اٹھاتے ہیں, تو وہ دہشت گردی ہے. دنیا اس کو ٹیررسٹ لکھتی ہے سر. دنیا نے برہان وانی کو شہید نہیں لکھا سر, آپ نے بھی پڑھے اخبارات. حالانکہ وہ شہید تھا, وہ آزادی کے لیے لڑ رہا تھا, کشمیر کے اندر لڑ رہا تھا سر. دیکھیں یہ اب ہم نے یہ ہمارے فورن آفس نے یہ جو پرائم منسٹر پاکستان کی بی جے نے اس کو لے کے فورن آفس نے آگے جانا ہے, جو وہ نہیں گئے. کیا ہمارے فورن منسٹر نے کتنی دفعہ وزٹ کیا یونائٹڈ نیشنز کے پرماننٹ ممبرس کو اور نان پرماننٹ ممبرس کو, ان کو بتایا پاکستان کے اندر. یورپی یونین میں ہمارے فورن منسٹر کتنی دفعہ گئے, کشمیر کمیٹی ہماری کتنی دفعہ بار, یہ جو ہم باتیں کر رہی ہیں دنیا کو نہیں پتہ چل رہی ہیں. دنیا کو وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جو آپ وہاں جا کے کنوے کرتے ہیں. یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے اندر اس وقت, اور پھر بتانا چاہیے کہ یہ کشمیر از ناٹ لائک اینی تھنگ ایلس. کشمیر ہم جب شارک کی بات کرتے ہیں تو بیچارے وہ مار دیں گے, 8 لاکھ فوج ہے, 8 لوگوں کے اوپر ایک فوجی ہے, ختم کر دیں گے ان کو, مار کر دیں گے. ڈیموگرافی وہ چینج کر رہے ہیں, پراپرٹیز وہ خرید رہے ہیں, سارا کچھ انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو سر کیا ہی اچھا ہوتا بریگیڈیئر صاحب, کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم 5 اگست کو صرف ایک تقریب رکھتے, باقی دنیا پورے ملک میں ہم احتجاج اور ریلیاں نہ نکالتے. اس کی بجائے ہم نے جو نان پرماننٹ ممبر تھا سیکیورٹی کونسل کا, اس میں جو ہم بھاگ کے اس کو انڈورس کر رہے تھے ہندوستان کی نومینیشن کو, وہ نہ کرتے, اس کی مخالفت کرتے, تو ایک اچھا میسج عالمی دنیا اور یون میں جاتا. ہماری ایئر سپیس میں ہندوستان کی ایئر لائنز کے جہاز کل بھی اڑ رہے تھے, وہ آج بھی اڑ رہے ہیں, ہم اس کو بند کر دیتے. تو اس طرح کے سٹیپس اگر ہم لیتے تو زیادہ سٹرونگ میسج جاتا, بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں. سر میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کم از کم کچھ 5 اگست کو اسپیشل کام کرتے. انڈیا نے جو یہ ریووک کرنے سے پہلے سوچا ہوگا کہ پاکستان یہ 6 پوائنٹ کرے گا, پاکستان یونائٹڈ نیشن جائے گا, پاکستان ہمارے پہ حملہ کرے گا, پاکستان مٹیریل سپورٹ کرے گا, پاکستان جو ہے وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. ٹھیک ہے, ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا. دے آر ویری ہیپی, دیٹس وائی دے انکریج. انہوں نے آج 5 اگست کو انہوں نے بالکل بابری مسجد کی شہادت کے بعد وہاں پر رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا. سی کہ واٹ دے آر ڈوئنگ اٹ. اب وہ بلوچستان میں کیا کچھ وہ کہتے ہیں, اوپنلی کہہ رہے ہیں. ہم نے بہیو ہی نہیں کبھی کیا نیوکلیر پاور. ہمیں چاہیے ہم یہ چیزیں ایٹ لیسٹ ہوز. اور پھر سیکنڈ, انہوں نے آپ کے 8 لوگ بھیج دیے ایمبیسی کے, جسٹ آن فلمزی گراؤنڈ. ہم 5 اگست کو کہتے ہیں جی ہمارے انڈیا سے تعلقات خراب ہیں, ہم 10 لوگ اور بلا رہے ہیں, انڈیا ہمیں تنگ کر رہا ہے. کم از کم لوگوں کو پتا تو چلے کہ یہ 2 نیوکلیر پاورز کے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں. سر ہم یہ بولڈ سٹیپ ہم کیوں نہیں لے سکتے سر اگینسٹ انڈیا, کیوں نہیں لے سکتے؟ لیکن یہ میں بات کروں, یہ اب ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے. پرائم منسٹر پاکستان ہیز ٹیکن لاٹ آف سٹیپس. اب یہ فورن آفس کا کام ہے. یہ فورن آفس میں جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں, دے ہیو ٹو تھنک. صرف ڈپلومیسی نہیں چاہیے آپ کو, کچھ چیزوں کے لیے ڈپلومیسی اور جو آپ کی اسٹرینتھ دونوں مسل شو کرنے پڑتے ہیں. Nobody is going to fight. I never say na لوڈ نیوکلیر پاور کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی, یاد رکھیے. بٹ ایٹ لیسٹ شو دا پوسٹر. جب دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان ہی کچھ نہیں کر رہا سوائے شور مچانے کے, تو واٹ دے شوڈ کم فارورڈ. سر ذرا پوائنٹ وائز بتا دیں گے اپنی اسٹرینتھ کو شو کرنے کے لیے, اٹیک کیے بغیر کیا وہ سٹیپس ہیں جو پاکستان لے سکتا تھا یا پاکستان کو لینے چاہیے تھے؟ سر بڑے کلیئر, پاکستان کو کمرشل فلائٹ بند کرنی چاہیے تھی. پاکستان کو کاروبار ان سے جو مرضی میڈیسن ہے سب بند کرنی چاہیے تھی. پاکستان کو اس کے بعد دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم اپنے امبیسی کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. یہ بڑا سٹرونگ میسج آتا ہے دنیا کو جب یہ بات کی جاتی ہے, وہ بھی ہم نے نہیں کیا. اور اس کے بعد ہمارے فورن آفس سے لوگ بھی نہیں گئے دنیا میں بتانے کے لیے کہ جی پاکستان از ویری سیریس, ہمیں اپنی عوام کا, پارلیمنٹ کا بڑا پریشر ہے, اس لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے.
جب آپ یہاں بیٹھ کے پروگرام کریں گے تو وہ تو یہاں لوکل اب ویسی سن رہی گی لیکن اور گاٹ دا کہیں پوائنٹ، دنیا بالکل میں ٹھیک نہیں جائے ہے، گا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک پوائنٹ پرسوں پروگرام میں تھا، یہ عادل صاحب ہیں جو کہ ایک کشمیری ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں. اگر آپ کو ان کو یوٹیوب پہ بھی دیکھا جو بڑا رو رہے تھے ایک دفعہ کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. ہی واز دیئر. یہ ان کا پروگرام تھا سما کا. ہی واز سیئنگ کہ ہمارے یون میں جو امبیسڈر ہیں، جب یہ ریزولوشن پیش ہوا 10 پرماننٹ ممبر میں سے ایک کو بھی نہیں ملے جا سر کے لے یہ لو نا اس کو، عملیہ اسکرین وزیر پہ لے آؤ، اعظم. کچھ نہیں ہوتا. اور ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. یہ جب یہ ملے گیلانی صاحب، عادل گیلانی صاحب جا کے جو کشمیری ہیں، ہی سیڈ میں آئی واز شاکڈ کہ کوئی نہیں ملے. یہ ہماری وہاں پر جو لوگ پرویلیج لیتے ہیں، سارے پرد سے بالکل پرویلیج ٹھیک ہے. لیتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. رضا بھائی، کشمیر پر پاکستان کی پالیسیز، پاکستان کے اقدامات گو سفسٹیکیٹڈ ہیں، لیکن ہندوستان کے اقدامات سر بہت بہت زیادہ اگریسو ہیں. پاکستان کا رسپانس اتنا اگریسو نہیں ہے سوائے تقریریں کرنے کے اور شور مچانے کے. اگریسو سٹینڈ لینا چاہیے تھا پاکستان کو. بریگیڈیئر صاحب کی یہ رائے ہے سر کشمیر پر. دیکھیے میں یہ تو دفاعی امور ہیں، بریگیڈیئر صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہم جا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے اور پاکستان کی جو معاشی دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، جس طرح سے جھگڑا ہوا ہے، ایک طرف IMF کے قرضے ہیں، دوسری طرف ہمیں گلف ریاستوں سے مدد مانگتے ہیں، اور اب وہ پاکستان کی پوزیشن اس طرح سے بڑی ڈیفیکلٹ ہے. لیکن یہ میں اس بات کو آگے بڑھا کے یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو سفارت کاری ہے وہ اس کی ناکامی کا بھی ذکر ہونا چاہیے نا. دیکھیں کیا وجہ ہے کہ آج 1 سال گزرنے کے باوجود ہمارے ساتھ وہی 3-4 ملک کھڑے ہیں جو پچھلے 1 سال پہلے کھڑے تھے. مثلا ایران ہو گیا، ترکی ہو گیا، ملیشیا ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہماری باقی برادر اسلامی ممالک ہیں، ہمارے دیگر جو ساتھی، ہم نے کیوں نہیں وہاں پہ اگریسو ڈپلومسی کی. آپ اگریسو کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اگریسو ڈپلومسی کی ضرورت تھی، اور صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی کشمیر کی زمین پہ کوئی حق ہے، بلکہ کشمیریوں کا جو رائے، جو حق خود ارادیت کا جو وہ ہے، وہ ہماری پرنسپل پوزیشن ہے 72 سال سے، اور ہم ان کو جو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. کشمیری لوگوں کے ساتھ جو ظلم روا کیا گیا ہے پچھلے سال، اور ابھی تو 1 سال سے تو ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. اب بات یہ کہ ہم سارا وقت اس کا ذکر لیکن کرتے رضا بھائی پرائم منسٹر تو کلیم کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ عالمی میڈیا، انٹرنیشنل نیوز پیپرز، نیوز ایجنسیز، ٹی وی چینلز، وہ اپنے ایئر ٹائم میں سپیس دے رہے ہیں کشمیر کے ایشو کو. سر پہلی مرتبہ وہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے. لیکن اس میں پاکستان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. وہ مودی کی فاشزم ہے، اور مودی کے جو انداز حکمرانی ہے کہ دنیا بھی چیخ اٹھی ہے. دنیا نے کہا ہے کہ یہ کون سی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے جو لوگوں کو جیل میں بند کر کے رکھ دیتی ہے، بچوں کو اسکول نہیں جانے دیتی، نوجوانوں کو پکڑ کے غائب کر دیتی ہے. وہاں پر ہزاروں آپ عورتیں یہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کا فوکس یا دنیا کا پوائنٹ آف ویو کشمیر کی طرف آیا ہے تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا، عمران خان صاحب کی سپیچ کا، عمران خان صاحب کے ٹویٹس کا اور گورنمنٹ کے اقدامات کا کوئی رول نہیں ہے. سر رضا صاحب دیکھیں عدنان، اگر ٹویٹ سے دنیا بدلنی ہوتی، تقریروں سے دنیا بدلنی ہوتی تو ابھی تک تو کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. لیکن بات یہ کہ اس کے لیے آپ کو ہمیں ان کی نہ صرف سر نیریٹو تو بلٹ ہوتا ہے. رضا صاحب آپ خود ایک صحافی ہیں، نیریٹو تو اسی طرح بلٹ ہوتا ہے نا. نیریٹو بم پھینکنے سے تو نہیں بلٹ ہوگا نا سر. دیکھیے نیریٹو جو بلڈ ہونا ہے نا، وہ جو عالمی میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ انسانی حقوق کی وائلیشنز کے حوالے سے ہو رہی ہیں. بات یہاں پہ بڑی ڈیپ ہے. آپ ان کی رپورٹس بھی دیکھیں نا تو اس میں جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے کہ کشمیری یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، اس کے اوپر بات کم ہوتی ہے. وہ ہمارا فرض ہے، کہ اقوام متحدہ میں، OIC میں، دنیا کے ہر پلیٹ فارم میں، G8 پہ، شنگھائی والا جو کلب ہے، ہم نے جا کے دیکھے. جب یہ واقعہ ہوا تھا، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزراء کو اس وقت ایک جہاز لے کر ابھی پوری دنیا کے ہر کیپٹل میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، میں تو نہیں رضا بھائی آپ کو کاٹ رہا ہوں، سوری، آپ کی بات کو درمیان میں روکنا پڑ رہا ہے مجھے، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے شاید 8:30 کے بعد 10:30 کے بعد ہم ہوں گے. بریگیڈیئر صاحب ایک کامنٹ اس پہ لینا چاہوں گا. پوائنٹ آف ویو وہی ہے جو آپ دے رہے تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ کنکلوڈنگ آپ سے ریمارکس لے لوں کہ وجہ کیا تھی. کشمیر تو ہماری پریورٹی ہے، عمران خان صاحب کی بھی پریورٹی ہے، لیکن یہ اتنی ساری خامیاں آپ نے گنوا دیں، رضا بھائی نے بھی گنوا دیں آن دا سائڈ آف ڈپلومیسی. سر دیکھیں میں پرسنلی فیل کہ
یہ the government knows کہ what are the implications, جیسے کمرشل فلائٹ بند کر دیں گے اور تجارت بند کر دیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں تو لائن کٹ کرے نا. وہ 5 لاکھ وہاں پہ ہندو لے کر آ گئے ہیں، ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں. آپ کو تو بالکل آپ جو چیز وہ کرتے جا رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. ہم تو صرف یہ بس ڈسکشن کر لی اور ہیومن رائٹ واچ ڈاگ اپنا کام کر رہے ہیں. جو یونائٹڈ نیشن کی ریلیز فریڈم کے جو ہے، نہیں تو آپ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے لیے ایئر اسپیس بالکل بند کر دینی چاہیے. وائی ناٹ؟ کیوں نہیں بند کرنی چاہیے؟ اس نے ہمارے سے اس کا کیا تعلق رہ گیا؟ آپ بتائیں. اس نے کوئی ہمارے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ کیا ایمبیسیز بالکل بند کر دینی چاہیے آپ کے خیال میں؟ ایمبیسیز بھی بند کر دینی چاہیے. اگست کو انہوں نے سنگ بنیاد کی ڈیٹ 5 اگست رکھی ہے. They are humiliating you all the time and we are not there to get bullied all the time. بالکل صحیح ہے. اگریسو ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا. بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین وقت لیکن ہمارے جو ٹاپکس ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے ایک بریک کے بعد. گیارہ اگست اور 12 اگست دو اہم بلاوے ہیں، ایک مریم نواز اور دوسرے عثمان بزدار. اس لیے اہم ہے کہ مریم نواز خاموش تھیں اور ہم سب یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید جب تک خاموش ہیں تب تک بلاوا نہیں آئے گا. خاموشی قہر کی ہوئی اور بلاوا بھی آ گیا بڑے پیار سے. اب اگر دوسری جانب بڑھتے ہیں 12 تاریخ کو، تو عثمان بزدار صاحب بڑے خاموش طبیعت اور شریف النفس انسان ہیں، لیکن ان پر الزام ہے کہ جنہوں نے بھی شراب کا لائسنس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایشو کر دیا. شراب کے لائسنس اس ملک میں ملتے ہیں تو کوئی نیا کام نہیں کیا، لیکن ایک کام کر دیا اور اس پہ نیب نے ان کو بلایا ہے. تو 11 اور 12 اگست یہ 2 تاریخیں ہیں. رضا بھائی، یہ مریم نواز کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار صاحب کو بھی بلا لیا ہے. یہ کیا کور کرنے کے لیے بلایا ہے کہ یہ نہ شور مچایا جائے کہ مریم نواز کو کیوں بلا لیا گیا سر؟ بالکل میرے خیال سے کور والی بات لگتی ہے، لیکن میں اس سے پہلے جو ہماری پہلے گفتگو ہو رہی تھی کشمیر کے حوالے سے، چونکہ میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا، میں 1-2 جملے کہنا چاہتا ہوں عدنان آپ کی اجازت سے. جی سر. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو سارے اقدامات ابھی ہم نے دیکھے ہیں پچھلے چند دنوں میں، ہفتوں میں، اور جن کا اعلان ہوا، یہ تو پاکستانی رائے عامہ کے لیے ہیں، پاکستان کے اندر ڈومیسٹک پبلک اوپینین کے لیے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانیوں کو کشمیر کے بارے میں پتہ نہیں؟ کیا ان کا دل نہیں دھڑکتا؟ میرے خیال سے ہم تو بچپن سے یہی سن رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کا جو مسئلہ، ان کی کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے وہ اٹل ہے اور اس کو ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ اقدامات کرنے ہیں جہاں سے عالمی ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑا جائے. عالمی لیول کے اوپر پاکستان کا جو موقف ہے، کشمیریوں کا جو موقف ہے، اس کی سپورٹ حاصل کی جائے. اس کے لیے اقدامات نہیں دکھائی دیے. اور یہ جو باقی یہ ساری جو باتیں ہیں کہ یہ ٹویٹس ہو گئی، تقریریں ہو گئی، نقشہ بدل دیا، گانا ریلیز ہو گیا، یہ سب اپنی جگہ اہم ہوں گی اور اپنی دانش میں کی ہے گورنمنٹ نے، لیکن اس کا دنیا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں، اور یہ دنیا پہ تبھی اثر پڑے گا کہ جب ہم جا کر اپنے جو ہمارے الائز ہیں اور جو ہمارے دیگر دوست ممالک ہیں ان کو جا کے بار بار یہ باور کروائیں گے کہ آپ اس وقت کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہے، 1 سال سے ان کو جیل میں بند کر کے رکھا ہے، اس کے لیے کھڑے ہوں اور ان کا ساتھ دیں. بس میں اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. باقی رہی نیب کی بات، تو وہ نیب کی تو کاروائیاں دیکھیں. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی، آپ نے بھی پڑھی ہے، آپ نے اس پہ شو بھی کیا. سپریم کورٹ کے جی اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی اب نیب کو تو کم از کم آئینہ جو ہے اس کو اپنا صاف کر کے وہ اپنے گریبان میں جھانکنے والی بات ہے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا مذاق بن گیا ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے جج حضرات جو ہیں وہ نیب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انیفیشینٹ ہے، یعنی کہ کام نہیں صحیح کرتی، وہ بائسڈ ہے، یعنی کہ وہ ایک سائیڈ کے لوگوں کو پکڑتی ہے، دوسروں کو نہیں پکڑتی، اور تیسرا یہ کہ بالکل نکما ایک ادارہ ہے اور اس سے یہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. بیلنس کے لیے عثمان بزدار کو تو بڑا معمولی سا کیس ہے. میں نے نہیں کہا رضا بھائی، میں نے سوال پوچھا ہے، کہا نہیں ہے میرے اوپر. سوال یہ نا کہ نیب کو بھی یہ خیال آ گیا کہ حکومتی جو پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان سے بھی وہ بھی ان کے اوپر بھی الزامات ہیں. ابھی دیکھیں نا کتنے زیادہ، مالم جبا کا کیس ہو، پشاور کی BRT کا کیس ہو، یہ جو آٹا چینی کا سکینڈل آیا تھا یہ ہو. فرض کیجئے کہ اگر کوئی اپوزیشن کے اس میں اس وقت ہوتا تو یہ سارے اس وقت اپوزیشن کے لوگ اندر ہوتے، جو نیب کا پہلا کام ہے.
تو اس کے اوپر تو کوئی ہو کارروائی سکتا ہے سر عثمان بزدار صاحب کو بھی گرفتار کر لیا جائے, اپنے پاس بٹھا لیا جائے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کہیں گے آپ بتائیے کیوں ایشو کیا لائسنس اور گھر چلے جائیے. لغاری صاحب کی طرف آ رہا ہوں. عثمان بزدار صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑا, ان کے پیچھے بہت دعائیں ہیں, ان کے پیچھے بہت تگڑی قوتیں ہیں, اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کچھ نذیر نہیں. لغاری صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہمارے بڑے ہیں. نذیر لغاری صاحب, رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے پیچھے بہت دعاؤں کا اثر ہے, اس لیے ان کے ساتھ شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, سعد رفیق صاحب والا سلوک نہیں ہوگا, وہ جائیں گے اور رضا صاحب کو یقین ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے. ایسے ہی ہے, اور رضا صاحب ظاہر ہے ان کا تجربہ بھی ہے, ویژن بھی ہے, اور بہت دور تک وہ دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی ہوگا. یہ محض نیب کا آئی واش ہے. نیب جو ہے وہ صرف دنیا کو دکھانا چاہتا ہے, لیکن نیب کا تو ہر ایک آدمی کو معلوم ہے, ہمیں اس کی تمام چیزیں معلوم ہیں کہ وہ کس طرح کارروائی کرتا ہے, کس طرح لوگوں کو کس طرح رسوا کرتا ہے, کس طرح بدنام کرتا ہے, کس طرح 14 مہینے تک کوئی چیز, کوئی ایویڈنس حاصل کیے بغیر لوگوں کو جیل میں رکھتا ہے. سلطان معظم جب تک چاہیں لوگوں کو جیل میں رکھیں, وہ تو اس ملک کے سب کچھ ہیں, یعنی وہ جوڈیشری سے بھی کو سپرسیڈ کر کے چلے گئے. لیکن نذیر لغاری صاحب, اب آپ کو لگتا نہیں کل تک یہ باتیں آپ کیا کرتے تھے, رضا بھائی کیا کرتے تھے, عدنان حیدر کیا کرتا تھا, اب اس طرح کے تحفظات اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے کیے جاتے ہیں, بلکہ ان کے فیصلوں میں بطور تحریر لکھے بھی جاتے ہیں. پھر عالمی ادارے, میرے پاس ایک ہیومن رائٹس واچ کی بھی ایک نیوز ہے جس میں انہوں نے نیب کی پرفارمنس, نیب کے کام پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو اب نیب کے لیے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے سر. کیوں ہوگا مشکل؟ وہ کسی بات کو مشکل لیں گے تو ہوگا نا. کل سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ جس کو آپ نے ڈی جی نیب لگایا ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں انجینئر ہوں. پھر وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کا کوئی انویسٹیگیشن کا تجربہ نہیں ہے. نہیں جی میرا کوئی انویسٹیگیشن کا تجربہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب ان کا فائل نہیں, اس کا اپائنٹمنٹ کیسے ہوا, آپ نے کس بنیاد پر اس کو بنا دیا ڈی جی نیب. اسی وقت نیب جو ہے ریٹیلیٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو, اور چینے کے معاملات کے کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بناتا ہے, اور اس کمیٹی کا ہیڈ اسی کو بناتے ہیں جس کے بارے میں کوشچن کیا گیا. وہ تو سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ یوں یہ منہ در منہ جواب دے رہے ہیں, وہ تو اس بات کو خاطر میں لا رہے ہیں. وہ تو کچھ سلطان معظم ہے نا. نذیر لغاری صاحب, ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب میں صرف منگی صاحب ہی ہیں جن کی ایکسپرٹیز اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ وہ ہے ہی نہیں جو وہ کر رہے ہیں, یا نیب میں منگی صاحب جیسے شاہکار اور بھی ہو سکتے ہیں سر؟ بے شمار ہوں گے. اچھا, بے شمار ہوں گے. تو کیا آپ نے, پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کل کھلی ہے نا کہ جناب آپ نے قانون بنایا, اس کے رولز اب تک نہیں بنائے. وہ قیامت ڈھا رہا ہے پورے ملک کے اندر. جس کو چاہتا ہے اندر کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو جیل میں بھیج دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کا ریفرنس نام بناتے ہوئے نہ بنا کر بھی اس کو جیل میں رکھتا ہے. اور اس کے بعد جو ایکسپرٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی پراپر کوالیفائی نہیں, اور ان نے رولز ہی نہیں بنائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ فنکشن کر رہا ہو؟ اگر آپ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ ہے, یہ آئین کے تحت ایک ادارہ تشکیل دیا گیا ہے, تو کیا اس کے بعد سپریم کورٹ کو رولز نہیں بنیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, بننے چاہیے. ایگری ود یو رضا بھائی, ایک جرنل اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, تاکہ مطلب میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اداروں کو ختم کر دیا جائے. اداروں میں ریفارمز ہونے چاہیے, ادارے بہتر ہونے چاہیے تاکہ ادارے کام کر سکیں. کیونکہ سر یہ تو مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہو رہی ہے. رضا بھائی آپ کو بھی اس بات کا یقین ہوگا, اور لغاری صاحب بھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ادارے ہوں گے تاکہ کرپشن رک سکے. تو نیب کو ختم کرنے کی بجائے اس کو بہتر کرنے کی اگر بات کی جائے, رضا صاحب. جی دیکھیں, نیب بات یہ ہے عدنان کی نیب کوئی آسمانی سیکرٹری نا. نیب جو ہے 21 سال ہو گئی عمر, اور 21 سال میں تو جوان ہو جاتا ہے لڑکا یا لڑکی. اور ابھی تک نیب نے کیا کیا؟ کیا نیب نے واقعی کس مقاصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا؟ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے؟ ابھی آپ نے خود اعتراف کیا ہے, اور سارے لوگ اس سے اگری کریں گے کہ پاکستان میں کرپشن بدستور موجود ہے.
پاکستان میں کرپشن تبدیلی سرکار کے اندر بھی موجود ہے، جو کہ ہم اس کے مختلف مظاہر دیکھ چکے ہیں، مختلف سکینڈل آ چکے ہیں، تو اس کا کیوں ذکر ہوا؟ نیب اصل میں ایک ادارہ جو ہے، اس کی افادیت اس وقت ہوتی جب یہ آزادانہ طور پہ کام کرے، کسی حکومت یا ایگزیکٹو کے تابع نہ ہو. اس کی حیثیت آزادانہ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ ایک سیاسی ہتھکنڈا بن گیا. یعنی کہ مجھے آج عدنان سے لڑائی ہو گئی ہے، میں نیب میں درخواست دے دوں گا کہ بھئی عدنان حیدر کے خلاف کارروائی کرو، پھڑ کے لے جاؤ انہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح رضا بھائی، بریک پہ جا رہا ہوں، اور ضروری ہے ادارے کی بقا. نیب ہمارے لیے اتنا ہی معتبر ہے جتنا اس ملک کے باقی ادارے ہیں. تو نیب کو چاہیے، بلکہ نیب کو خود چاہیے کہ وہ اپنی ریفارمز کے لیے خود انقلاب لائے، خود سجیشنز دے تاکہ قانون سازی اس پر ہو سکے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان کا چاہتی ہے، ہوا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوا؟ ایک بریک کے بعد. رضا رومی صاحب، جب الیکشن ہو گئے تو اپوزیشن کی جو جماعتیں بننا شروع ہوئیں تو ساری پاکستان کی قوم، پاکستان کے صحافی بڑے حیران تھے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی سٹرونگ اپوزیشن بننے جا رہی ہے. زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب اس وقت جو حیات لوگ ہیں، اللہ ان کو لمبی عمریں دے، سب کو لمبی عمر دے، حیات سیاستدانوں میں بڑا سٹرونگ گروپ بننے جا رہا تھا. لیکن 2 سال میں حکومت تو ڈیلیور کر ہی نہیں سکی. وہ تو ایک علیحدہ سوال ہے. جو اپوزیشن سے توقعات تھی اس پر اپوزیشن نے مایوسی کیا عوام کو. وجہ کیا ہے؟ ایک صرف اتحاد ہوتا ہے، اقدامات تو بعد میں کرنے ہوتے ہیں، بیسک یونٹی بھی ڈیولپ نہیں کر سکے پاکستان کے بڑے سیاستدان. آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میرے خیال سے یونٹی کے علاوہ یہ کہ دیکھیے، ہمیں تو ظاہری بات ہے میڈیا میں ہمیں پسند ہے کہ یہ ہیڈ لائنز ہو جائیں، جلسے جلوس ہوں، ہمارا کام بہتر ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن ایک متبادل پلان، ایک متبادل حکومت جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، ایک متبادل ویژن دیتی ہے عوام کو، الیکٹریٹ کو. اس میں تو یہ بہت بالکل ناکام ہے. آپ یہ ان سے پوچھ لیجیے معیشت کے لیے ان کے پاس کیا سولوشن ہے؟ کوئی نہیں ہے. آپ ان سے دیگر جو پاکستان کے بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان کا پانی ہے، اور یہ لوڈ شیڈنگ اب دوبارہ جاری ہے. کراچی کے BMK الیکٹرک کی بات کرے تھے، کیا کرے گی PPP؟ تو خود پاور میں ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ ان کا ویژن نہیں ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ کہ نیب کی جو ہمارے پہلا سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی، نیب کے کیسز اور نیب کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ بڑی کامیابی سے استعمال کیے ہیں عمران حکومت نے. اور عمران خان صاحب نے تو جو ہے وہ اگرچہ وہ ان کے وزیر جو ہیں وہ ہر وقت کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نیب کر رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب خود ریکارڈ پر ہیں. جب وہ یہاں واشنگٹن DC میں آئے جلسے میں، انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کہتا تھا کہ مجھے گرفتار کر لو، تو میں نے کر لیا، اس کو میں نے کروا دیا. تو اب یہ اعتراف جو ہے یہ بڑا کلیئر ہے کہ نیب کو اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کو بالکل انڈرمائن کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی خود یہ پتا ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں کچھ زیادہ توڑ پھوڑ، ہنگامہ، حکومت بدلنا ان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی بھی پارٹی ابھی گورنمنٹ میں آئے گی، وہ عوام کا جو ہے نا غم و غصہ، اور وہ اس کے غضب کا سامنا کرے گی. کیونکہ لیکن سر، اس سارے تناظر سے ہٹ کے ایک چیز جس پر میرا فوکس بھی ہے، بلاول صاحب، مولانا صاحب، شہباز شریف صاحب ایک پیج پر نہیں ہو پا رہے 2 سالوں میں. سر 24 مہینے گزر گئے. جی، ایک پیج پہ نہیں ہو پا رہے. اور دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آپ نے جو 3 پارٹیوں کی بات کی، PMLN کے اندر دونوں بھائی اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں. میاں نواز شریف کی بالکل الگ اپروچ ہے، اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کسی قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ کافی حد تک سننے میں آیا تھا کہ آگے بھی بڑھی تھی، لیکن ان کے بڑے بھائی اور ان کی جو بھتیجی ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہیں. اور اسی طرح پارٹی کے اندر کیمپس ہیں. اور یہی عالم بلاول بھٹو صاحب کا بھی ہے کہ بلاول بھٹو، فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں مکمل طور پہ اس حکومت کا صفایا کر دیا جائے، گرا دیا جائے. بلاول بھٹو بھی یہ نہیں چاہتے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت PPP پاور میں ہے. اگر آپ پورا سسٹم بدلیں گے تو PPP کی گورنمنٹ بھی جاتی ہے. اب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک اگلا الیکشن؟ مفادات کی جنگ میں عوام پس رہی ہے لغاری صاحب، مفادات کی جنگ ہے اور عوام پسی جا رہی ہے. ایک سوال یہ ہے. دوسرا سر، چودھری برادران پنجاب کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ کے بعد کہا کہ اگر بزدار کے بعد اگلا آپشن لیں گے تو وہ پرویز الہی صاحب ہوں گے. سر میں دونوں پہ کامنٹ کرتے سر. ایک تو یہی ہے کہ پرویز الہی آپشن پہلے دن سے ہوئی ہیں آپشن، اور PMLQ کی طرف سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ بات ہے کہ پلیئرز کون ہیں.
پلیئرز چودھری شجاعت حسین ہیں، پلیئرز شہباز شریف ہیں، پلیئرز آصف علی زرداری ہیں. تو اب آپ پچھلے اس سے 10 سال 15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، اب تو کوئی واپس خان عبدالولی خان نہیں رہا نا، اب کوئی نواب زادہ نصر اللہ خان تو نہیں رہا نا، اب کوئی جو ہے قاضی حسین احمد بھی نہیں رہا نا. اب اور چھوڑ دیں آپ جو ہے، اور انحطاط کا یہ دور ہے کہ کوئی حنیف رامی نہیں رہا، کوئی مصطفیٰ کھر کے بھی اپنے وہ بوڑھا ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ لیڈرشپ نہیں رہی ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہم تو ان کارتوسوں کو بار بار استعمال کرتے ہیں جن کا مربع ڈھہ چکا ہے، جن کے اندر مواد رہا ہی نہیں ہے، جو کچھ چلے ہوئے سارے کے سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں. نہیں لغاری صاحب، اتنی مایوسی آپ نے تو مریم نواز، بلاول صاحب کا تو ذکر ہی نہیں کیا. کیا میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز کبھی آزادانہ جب بھٹو صاحب بنے تھے 58 میں اسکندر مرزا کے ساتھ رہے تھے، تو ان کی قسمت یا جو بھی صورتحال تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا اسی ساتھ، اور سر شاہنواز بھٹو کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد وہ اپنا آزادانہ طور پر، مجھے بالکل نہیں ہے خواہش کہ خدا نہ خواستہ کچھ آصف علی زرداری صاحب کو ہو جائے، لیکن آصف علی زرداری صاحب انسلٹ کریں گے نا، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور وہ نہیں بہت آگے جا کر نہیں کھیلیں گے، وہ اسی طرح سے کھیلتے رہیں گے، اور بلاول کو بھی اسی طرح کھیلنے دیا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑی گلیکسی دیکھی ہے پولیٹیشینز کی. ضیاء کے دور میں جو تھے، کہاں ہے وہ ایم آر ڈی، کہاں ہے وہ ایم آر ڈی کے لوگ، کہاں ہے وہ نہ رہے، بزنجو صاحب نہیں رہے، خیر مری نہیں رہے خان عبدالولی خان، بیگم نصیب علی خان، سردار شیر مزاری وہاں بوڑھے ہو گئے، اب ان کی بہت زیادہ عمر ہو گئی، وہ یہاں ہیں. کوئی اور ہماری سیاست کے اندر اس طرح کا کوئی کردار نہیں رہا. مولانا فضل الرحمان بھی نوجوان آئے تھے جب سیاست کے اندر بڑھاپے تک چلے گئے، انہوں نے زندگی کی اور کیا اور اچیومنٹس کی ہیں. سر اپوزیشن کچھ کر پائے گی کہ نہیں سر؟ عمران خان صاحب کو حکومت کو بدل پائے گی یا نہیں، یہ بتا دیں سر. میرے خیال میں اپوزیشن شاید نہیں کچھ کر سکے گی. اپوزیشن چاہے گی کہ یہ 3 سال نکالیں، فیل ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں تو آ کر دیکھیں. لیکن مسئلہ یہی ہے جو